ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہم کافی ساری غلطیاں کرتے ہیں، ہم کافی ساری مسٹیکس کرتے ہیں۔ ہماری پہلی غلطی یہ ہے کہ لام کے آگے الف کے اوپر جو مد ہے ہم اس مد کو نہیں پڑھتے، یعنی لام کو پڑھتے ہوئے لام کو لمبی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگلی ہماری غلطی ہے کہ الہ میں جو ہا ہے ہم ہا کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں، جیسے ہم عام طور پر پڑھتے ہیں لا الہ لا الہ، تو لام کو بھی نہیں کھینچتے اور الہ میں جو ہا ہے ہم ہا کو بھی لمبا کر دیتے ہیں۔ اگلی ہماری غلطی یہ ہے الا اللہ، اللہ کا جو لام ہے ہم اس کو موٹی آواز پر آواز سے نہیں پڑھتے، حالانکہ اللہ کا جو لام ہے اس کو پر آواز سے پڑھنا چاہیے۔ تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگلی ہماری غلطی ہے محمد میں جو ہا ہے ہم ہا کو نہیں پڑھتے، ہم ہا کی جگہ ہا پڑھ دیتے ہیں، اور رسول میں جو را ہے ہم را کو پر آواز سے نہیں پڑھتے، موٹی آواز سے نہیں پڑھتے، حالانکہ را کو موٹی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اور اگلی غلطی بھی وہی ہے، اللہ کلام کو ہم موٹی آواز سے نہیں پڑھتے۔ تو صحیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اور اگر ہم پورے کلمے کو ایک سانس میں پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم کلمہ طیبہ کو دو سانس میں پڑھیں، یعنی ایک سانس میں پہلے جز کو پڑھیں اور دوسرے سانس میں دوسرے جز کو پڑھیں، دو سانس میں صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کو بار بار سنیں اور اپنا کلمہ طیبہ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں اور صحیح پڑھنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث ہے، اس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کلمہ طیبہ کو عظمت کے ساتھ، اخلاص دل کے ساتھ، اور جو اس کی مد ہے اس کو مد کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے 4000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی آدمی کے 4000 گناہ نہ ہوئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اہل و عیال، رشتہ دار اور ہمسائے، ان کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ طیبہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكر